علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کہ یہ جو درباروں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور جو گلے میں پیسے ڈالتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ آپ دیکھیں، جو کہتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو کیا اس نے کوئی حدیث پڑھی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہو کہ مزارات پہ چادریں نہ چڑھاؤ، یا قرآن کی کوئی آیت پیش کی ہے؟ کیسے اس نے کہہ دیا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں؟ اور منع کب کیا ہے سرکار نے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دیکھیں، آپ نے بشارت دی کہ شام، ایران، عراق، مصر یہ سب فتح ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے زیر نگین ہوں گے۔ تو شام میں ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، اس پر وہاں چادریں چڑھتی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ وہ مزار ہے، چادریں چڑھتی ہیں اس کو گرا دینا یا چادریں چڑھانا بند کرنا۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خانہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھتا تھا اور سرکار خود چڑھاتے رہے ہیں غلاف۔ تو یہ سب بزرگان دین، اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ کعبہ جو ہے یہ قبلہ عبادت ہے، اور یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ قبلہ عقیدت ہیں۔ خانہ کعبہ شریف پر بھی یہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح مزارات پر بھی چڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ جو کہتا ہے، اس کو پوچھنا بھی، تو نہیں چادریں چڑھاتا، نہ گلوں میں پیسے ڈالتا ہے، تو نے کتنے غریبوں کی مدد کی ہے؟ یہ تو الٹا غریبوں کو لوٹنے والا ہوگا۔ باقی رہ گیا جو گلوں میں پیسے ڈالتے ہیں، تو میرا بھائی کتنی مخلوق غریب لوگ وہاں لنگر سے کھانا کھاتے ہیں۔ آدھا لاہور داتا صاحب کے لنگر پہ پلتا ہے، تو لوگ وہاں گلے میں ڈالتے ہیں، تو اس کا بھائی آج بھی لنگر پکتا ہے اور کتنے غریب لوگ کھاتے ہیں۔ تو یہ کس غریب کو دے گا؟ وہ ایک کو دے دے گا۔ تو اس طرح کتنے غریبوں کا پیٹ وہاں بھر رہا ہے، کتنے غریب لوگ پل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، ان کو صرف بغض ہے، یہ اصل میں یہودیوں کی پیداوار ہیں ایسے لوگ، اور یہودیوں نے ان کو یہی سکھایا ہے کہ مزارات سے لوگوں کو دور کر دو، اولیاء کرام سے دور کر دو۔ جب سے یہ اولیاء کرام اور مزارات سے دور ہوئے ہیں مسلمان، اس وقت سے دیکھ لیں اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ اور یہ مولوی لوگوں کا کام ہے سارا، جن کے بارے میں یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث پاک ہے کہ سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اور یہ دوزخیوں کی باتیں ہیں کہ ان کو ان کے اسلاف، اولیاء کرام، ان کے مزارات سے، ان کی تعلیم سے دور کر دو، تو پھر ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود مردہ ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، اور ان دوزخی فرقوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور دوزخی ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرا بھائی، ایسے بے دینوں کی باتیں نہ سنیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو بولو کہ حدیث پیش کرو جس میں سرکار نے منع کیا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر چادریں چڑھتی ہیں تو اس کو گرا دینا جب شام فتح ہوگا۔ اور کعبے پر یہ تو وہ تو مزار ہیں، ان سے لوگوں کی عقیدت ہے، تو کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس پر چادر کپڑا چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتھروں کو کیا ہوتا ہے؟ اگر پتھروں کو ضرورت ہے، کعبے کو ضرورت ہے، اس کی شان ہے، تو یہ اولیاء کرام جو ہیں ان کی قبریں بھی، یہ تو زندہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، یہ عبادت کرتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور یہ اپنی قبروں میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ اور معراج والی رات میں ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ کہتے ہیں یہ نبی ولی مر گئے، مٹی ہو گئے۔ یہ بھائی بے دین لوگ ہیں، ان کی باتیں نہ سنو۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ان چیزوں کی ممانعت نہیں آئی۔ یہ ایسے ہی بے دین لوگوں کی باتیں ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔
نہیں تو دوبارہ سینڈ کر دینا۔ والسلام، اللہ حافظ۔